اللہ 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 اللہ۔ باب شروط الصلاۃ و ارکانها، ای ھذا باب شروط الصلاۃ و ارکانها، یعنی یہ نماز کی شرطوں اور نماز کے ارکان کا بیان ہے۔ اس باب میں نماز کی شرطیں اور نماز کے ارکان یعنی فرائض بیان کیے جائیں گے۔ شرط کا لغوی معنی ہے علامت، نشانی۔ اصطلاح میں کہتے ہیں شرط وہ ہے جو شے کی ماہیت و حقیقت میں داخل نہ ہو لیکن شے کا وجود اس کے موجود ہونے پر موقوف ہو۔ شے کی ماہیت میں تو داخل نہیں ہوگی، شے کے اندر داخل نہیں ہوگی، لیکن اس کے پائے جانے پر شے کا پایا جانا موقوف ہوگا۔ اگر یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ شے بھی نہیں پائی جائے گی جس کے لیے یہ شرط ہے۔ جیسے وضو نماز کے لیے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو نہیں پایا گیا تو نماز، بے وضو نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی نہیں ہوگی، تو یہ شرط ہے جو شے سے خارج ہوتی ہے لیکن شے کا پایا جانا اس پر موقوف ہوتا ہے۔ تو رکن وہ ہے جو شے کے اندر داخل ہو اور اس کے بغیر شے کا وجود نہ ہو، شے نہ پائی جائے، جیسے کہ قیام ہے یا قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ نماز کے اندر داخل ہے اور ان کے بغیر نماز نہیں پائی جائے گی۔ کوئی بغیر ہی رکوع کی نماز پڑھے نماز ہوگی نہیں ہوگی، بغیر سجدوں کے نماز پڑھے نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ تو یہ نماز کی شرطوں اور نماز کے رکنوں کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں لا بد لصحۃ الصلاۃ من 27 اشیاء، نماز کے صحیح ہونے کے لیے 27 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے 27 چیزوں کا، کتنی چیزوں کا؟ تو ان 27 میں یہ شرائط بھی ذکر کریں گے، فرائض بھی ذکر کریں گے اور کئی چیزیں ایک ایک شرط کو کئی میں ذکر کریں گے۔ بہرحال تو دیکھیں آپ انہوں نے گنتی شروع کرائی۔ الطہارۃ من الحدث، حدث سے پاک ہونا، حدث سے پاک ہونا نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر حدث سے ہی پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ حدث سے پاک ہونا چاہے وہ حدث اصغر ہو جیسے بے وضو ہونا، یا حدث اکبر ہو جیسے بے غسل ہونا، اور حیض و نفاس سے بھی پاک ہونا، ٹھیک ہے۔ الطہارۃ من الحدث، حدث سے پاک ہونا یعنی حد سے اصغر سے بھی پاک ہونا، حد سے اکبر سے بھی پاک ہونا، اگر عورت ہے تو حیض و نفاس سے بھی پاک ہونا۔ وطہارۃ الجسد والثوب والمکان من نجس غیر معفو عنہ، وطہارۃ الجسد اور جسم کا پاک ہونا، والثوب اور کپڑے کا پاک ہونا جو کپڑا پہنے ہوئے ہے اپنے بدن پر، والمکان اور جگہ کا پاک ہونا یعنی اس جگہ کا پاک ہونا جس جگہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس جگہ کا پاک ہونا من نجس ایسی نجاست سے غیر معفو عنہ جو معاف شدہ نجاست کے علاوہ ہے، جو معاف شدہ کے کچھ نجاست وہ ہے نا جو شریعت میں معاف رکھی گئی ہے۔ اگر نجاست خفیفہ ہے تو جس حصہ بدن پر لگی ہے اس کے 1/4 سے کم حصے میں اگر ہے تو وہ معاف ہے، اس کو دور کرنا فرض، واجب، ہاں سنت ہے تو معاف ہے۔ یا نجاست غلیظہ ہے لیکن 1 درہم سے کم مقدار میں لگی ہوئی ہے تو یہ بھی معاف ہے۔ تو فرماتے ہیں بدن کا، کپڑے کا اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا معاف شدہ نجاست کے علاوہ سے، یعنی جتنی معاف ہے اس سے علاوہ جو ہے اس سے بڑھ کر اس سے پاک ہونا، یعنی خفیفہ ہے تو 1/4 یا اس سے زیادہ نہ ہو، غلیظہ ہے تو 1 درہم یا اس سے زیادہ نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرحان وطہارۃ الجسد والثوب والمکان من نجس غیر معفو عنہ،
اور جسم اور کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا معاف شدہ نجاست کے علاوہ سے، معاف شدہ نجاست کے علاوہ سے، حتی موضع القدمین والیدین والرکبتین والجبہۃ علی الاصح، یہاں تک کہ دونوں قدموں کی جگہ کا، والیدین اور دونوں ہاتھوں کی جگہ کا، والرکبتین اور دونوں گھٹنوں کی جگہ کا، والجبہۃ اور پیشانی کی جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے علی الاصح، اصح قول کے مطابق۔ اصح قول یہی ہے کہ جہاں قدم رکھے ہوئے ہیں وہ جگہ پاک ہو، جہاں انسان سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے رکھے گا وہ جگہ بھی، جہاں ہاتھ رکھے گا وہ جگہ بھی، جہاں پیشانی رکھے گا وہ جگہ بھی پاک ہو، وہ جگہ بھی۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں ہم بتا رہے ہیں، آپ ذرا سا صبر رکھیں تو بہتر ہوگا۔ تو اس سلسلے میں فرمایا کہ جہاں انسان سجدے کے وقت اپنے اعضاء رکھتا ہے، چونکہ قیام کی حالت میں تو صرف پیر زمین پر ہوتے ہیں، لیکن جب سجدے میں جاتا ہے تو گھٹنے بھی زمین پر ہوتے ہیں، ہاتھ بھی زمین پر ہوتے ہیں، پیشانی بھی زمین پر ہوتی ہے۔ تو مواضع سجود جو ہیں، جو مواضع سجدہ کرنے کی جو جگہ ہیں، پیر بھی رکھے ہیں، گھٹنے بھی لگے ہیں، ہاتھ بھی لگے ہیں اور پیشانی بھی لگی ہے، سجدے کی حالت میں جہاں جہاں انسان کے اعضاء رکھے جاتے ہیں ان جگہوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مان لیجئے انسان سجدے میں گیا، اب پیٹ کے نیچے جو جگہ آ رہی ہے، سینے کے نیچے کے حصے میں، وہ ناپاک ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ یعنی جہاں جہاں وہ اپنے اعضاء رکھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کر اگر فرہاد ناپاک ہے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر ایسی پوزیشن ہے جہاں نماز پڑھ رہا ہے، ایک قدم رکھنے کی جگہ پاک ہے، بس آگے جہاں گھٹنے رکھے گا وہاں پاک ہے، ہاتھ رکھے گا وہاں پاک ہے، یا جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے، اب تو رکوع سجدہ کرنا ہی نہیں ہے، ایک پیر رکھنے کی جگہ پاک ہے بس۔ اب اس نے کیا کیا، ایک پیر زمین پر رکھا، دوسرا اٹھا لیا اس نے اور نماز جنازہ پڑھ لی، تو ہوگی نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی، نماز۔ لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں بے ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مکروہ، ٹھیک ہے، لیکن نماز۔ اب فرحات سمجھ لو، صرف ایک پیر رکھنے کی جگہ ہے پاک، ایک ہی پیر رکھا، دوسرا رکھا ہی نہیں زمین پر، نماز پڑھی تو ہو جائے، نماز پڑھی اس نے تو یہ نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر سجدے میں گیا تو جہاں اعضاء رکھے ہیں وہ سب جگہ پاک ہے، اس کے علاوہ جگہ ناپاک ہے، تو نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی۔ یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا جب سجدے میں جا رہا ہے تو جہاں اس کے اعضاء رکھے جا رہے ہیں وہ جگہ پاک ہے، لیکن جہاں اس کا دامن پڑ رہا ہے وہ جگہ ناپاک ہے، جیسے وہاں سوکھی ہوئی نجاست ہے، گیلی اگر ہوگی تو وہ تو پھر ناپاک ہو جائے گا دامن جہاں پڑ رہا ہے، کپڑے بہت چوڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہ ناپاک جگہ پر پڑ رہا ہے، اس کا دامن کچھ حصہ کپڑوں کا، تو فرمایا تب بھی نماز ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک مسئلہ اور بتا دیں ہم یہاں چلتے چلتے، آپ کے کام آئے گا، توجہ ہے شابان؟ مثال کے طور پر ایک فرش ہے، کیا ہے؟ فرش ہے، گھر کے اندر بچے نے پیشاب کر دیا، گرمی کا موسم تھا، تھوڑی دیر میں سوکھ گیا، پیشاب کیا بچے نے اور تھوڑی دیر میں وہ سوکھ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس جگہ پر کوئی آیا گھر والا، اس نے مصلی بچھایا وہیں جہاں پیشاب کیا تھا، اور اس نے مصلی بچھا کر نماز پڑھ لی، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی، نماز۔ ہاں، اگر اتنا موٹا کپڑا، مصلی تو بہت موٹا ہوتا ہے، اگر اتنا موٹا کپڑا بچھا لیا جس سے ستر ہو جاتا ہے، یعنی جس سے بدن نہ دکھے، اتنا موٹا کپڑا بچھا کر بھی نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ لہذا اس شک میں نہ رہیں ارے پتہ نہیں یہاں گھر کی جگہ پاک ہے نہ پاک ہے، مصلی بچھاؤں یا نہ بچھاؤں، پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے جس قدر زیادہ سے زیادہ پاک جگہ میسر ہو وہاں پر نماز پڑھی جائے، ٹھیک ہے؟ چلے آگے دیکھیں۔
یہاں تک کہ دونوں قدموں اور دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں اور پیشانی کی جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے علی الاصح، اصح قول کے مطابق۔ بتائے نا کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے 27 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ وستر العورت، اور ستر کو چھپانا، ستر کو۔ اچھا شرائط نماز ہیں کتنے؟ بات تو چلنے لگی، کتنے ہیں؟ کیا کیا ہیں؟ طہارت، رک کے ذرا آرام سے، جلدی کیا کہیں جانا ہے؟ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 چلو استقبال قبلہ کو، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تحریمہ، تکبیر۔ بعض فقہاء نے تکبیر تحریمہ کو فرائض نماز میں بھی شمار کیا ہے۔ چلیے اچھی بات ہے، آپ کو شرائط نماز آتے ہیں کہ 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ دیکھیں وستر العورت، اور ستر چھپانا، یہی ستر عورت، ستر کو چھپانا۔ اب ستر ہے کتنا؟ مرد کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک۔ ناف ستر میں داخل نہیں ہے، لیکن ناف کے نیچے سے حصہ جو ہے وہ ستر میں داخل ہے، یہ مرد کا ستر ہے، اس کو چھپانا فرض ہے، اس کو چھپانا فرض ہے۔ اور آزاد عورت کا سارا بدن ستر ہے، چھپانے کی چیز ہے، ٹھیک ہے، سارا بدن۔ کتنے کا استثناء ہے؟ چہرے کی ٹکلی، پورا چہرہ، اور ہاتھ 2 ہو گئے، اور ایک چہرہ 3، اور پیر، ٹھیک ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5 چیزیں ہو گئیں۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے غالباً اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھا میں نے، فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ جو ہاتھوں کی پشت ہے یہ بھی سطر میں داخل نہیں ہے، یہ بھی سطر میں داخل نہیں۔ اگر یہ کھلے ہیں اور نماز پڑھی تو نماز عورت کی ہو جائے گی۔ بہرحال آزاد عورت کا پورا بدن سطر ہے، چھپانے کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ان ہاتھوں کا، پیروں کا اور چہرے کا استثناء ہے۔ اور باندی کے لیے، باندی کے لیے جو مرد کا سطر ہے وہی باندی کا بھی ہے۔ باندی میں اضافہ اتنا کریں گے، پیٹ بھی اس کا سطر میں ہے اور پیٹھ بھی سطر میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی گلے تک آ گیا۔ ناف تک مرد کا ہے اور باندی کا گلے تک آ گیا، باقی وہ پورے ہاتھ کھول سکتی ہے۔ باندی پورے ہاتھ ادھر گھٹنوں تک نیچے پنڈلیوں تک کھول سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج کل فیشن کا زمانہ ہے، عورتیں یہاں تک ہے نہیں، آستینیں بہت شارٹ چل رہی ہیں، اور پینٹ اور ٹاپ کیا کیا چل رہے ہیں وہ بھی کافی اونچے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک طریقے سے وہ آپ کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ باندی ہیں، اور باندی کے لیے احکام بہت ہلکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں تو آپ سمجھتے نہیں ہیں، چونکہ آزاد جو عورت ہوگی وہ تو پورا پردہ کرے گی، ٹھیک ہے۔ جو برقعے میں دکھیں تو آپ سمجھ لو یہ آزاد عورتیں ہیں، اور جو اس طرح دکھیں آپ سمجھ جاؤ اپنے عمل سے بتا رہی ہیں کہ وہ سب کیا ہیں؟ باندیاں ہیں۔ اور باندی کے ساتھ آقا کے لیے بغیر نکاح کے بھی وطی کرنا جائز ہے، باندی کو خریدنا بھی جائز ہے۔ بہرحال باندیوں کے بہت سارے احکام مختلف ہوتے ہیں۔ چلے دیکھیں، دیکھو باندی میں فیمیل ہوتی ہے، غلام کو حد ہو گئی ہے۔ باندی جو ہے عورت کو کہا جائے گا، غلام مرد کو کہا جائے گا۔ ہاں جو خریدی گئی عورت ہے تو باندی ہے، اگر وہ مرد ہے تو پھر وہ غلام ہوگا۔ چلے دیکھیں وستر العورت، اور ستر کو چھپانا۔ دیکھیں مسئلہ دیکھیں، ولا يضر نظرها من جيبه واسفل ذيله، ولا يضر نظرها اے نظر العورت، جو چھپانے کا حصہ ہے، چھپانے والے حصے کا، ستر کا نظر آنا مضر نہیں ہے، من جیبہ اس کے گریبان سے، واسفل ذیلہ اور دامن کے نیچے سے۔ ستر کرنا ضروری ہے، جو بدن کے چھپانے والے حصے ہیں ان کو چھپانا ضروری ہے، لیکن اگر
گریبان مان لیجیے لمبا جبہ پہنے ہوئے صرف انسان اور پیجامہ وغیرہ نہیں پہنے ہوئے اور گریبان کے بٹن کھلے ہیں اور اس نے ایسے کالر ذرا کشادہ ہے اور اس نے نظر ڈالی گریبان میں تو اسے نیچے کے اعضاء وہ نظر آ رہے ہیں جن کا چھپانا ضروری ہے. مان لیجئے جس کو ستر غلیظ کہا جاتا ہے شرمگاہ کا جو حصہ ہے، اگر اس پر بھی نظر پڑ رہی ہے تو یہ مضر نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. اگرچہ بے ضرورت شرمگاہ کی طرف دیکھنا مکروہ ہے لیکن نماز میں یہ مضر. ایسے ہی دامن لمبا ہے، ستر آپ کا پورا ہے، جس حصے کا چھپانا ضروری ہے وہ سب چھپا ہے، لیکن دامن اٹھا کر اگر دیکھا جائے یا دامن کے نیچے سے تو یہ چیزیں نظر آئیں گی تو یہ مضر نہیں ہے. چونکہ جو ستر کا حکم ہے وہ خود سے نہیں دوسروں سے ہے اور دوسروں سے تو پردہ ہے، اس لیے فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا کہ دوسروں سے پردے کا حکم ہے، دوسروں سے ستر کر لیا جائے، چھپا لیا جائے. یہاں تک کہ اگر کوئی انسان ایسا کرے کہ انسان بالکل ستر کے ساتھ جبے کے بھی بٹن لگا کے پڑھ رہا ہے گلے تک، اب تو نظر نہیں آئے گی کہیں سے نہیں، اور جبہ بھی پتلا ہے، لمبا جبہ نیچے تک. اب کوئی انسان وہاں لیٹ جائے، نماز جہاں پڑھ رہا ہے وہیں پر یا لنگی کے نیچے نظر کرے، جیسے کچھ شریر ہوتے ہیں شیشہ رکھ دیتے ہیں، تو بہرحال ایسا کرنے والا گناہگار ہے لیکن نمازی کی نماز میں خلل نہیں پڑے گا. تو یہی بتا رہے ہیں کہ اگر اس کا گریبان کشادہ ہے، وہاں سے نظر کرتا ہے تو اس کے اپنے اعضاء نظر آ رہے ہیں جن کو چھپانا ضروری ہے، یا دامن کے نیچے سے، تو یہ مضر نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. ولا یضر نظرها، ہا ضمیر راجع عورت کی طرف، من جیبہ، جیب مانے گریبان، واسفل ذیلہ، ذیل مانے دامن، اور ستر کا اس کے گریبان سے اور دامن کے نیچے سے نظر آنا مضر نہیں ہے، یہ نماز میں ضرر نہیں پیدا کرے گا. واستقبال القبلۃ، اور قبلے کی طرف رخ کرنا، اور قبلے کی طرف رخ کرنا. اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو شخص ایسی جگہ ہے جہاں سے خانہ کعبہ اس کو نظر آ رہا ہے، جہاں سے خانہ کعبہ اس کو نظر آ رہا ہے، اگر مطاف میں ہے تو خانہ کعبہ بالکل سامنے ہے، مسجد حرام میں ہے تو اس میں بھی خانہ کعبہ نظر آتا ہے، پلر ہیں پھر بھی خانہ کعبہ کی عمارت کافی بڑی ہے، نظر آتی ہے. تو اگر ایسی جگہ ہے کہیں بھی، چونکہ اب مسجد حرام کے باہر سے کعبہ نظر نہیں آتا، پہلے نظر آتا ہوگا، مسجد حرام کو کئی منزل بنا دیا گیا، باہر والوں کو نظر نہیں آئے گا. ہاں جو مکہ کلاک ٹاور ہے وہ دیکھا نا فوٹو میں آتی ہوگی، بہت اونچی بلڈنگ ہے، اس میں اوپر کا فلور اگر لیا اسی طرف کا تو وہاں سے نظر آتا ہے، خوب آتا ہے نظر. تو جسے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے اس کے لیے شرط ہے بعینہ قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہٹنا چاہیے، بالکل قبلہ کی طرف. اور جسے خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا، جیسے مکہ کی آبادی میں گھر کے اندر بلڈنگ کے اندر اپنے ہوٹل میں دور ہے، وہاں سے خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ جہت قبلہ کی طرف رخ کرے، سمت قبلہ کی طرف رخ کرے. اس میں فرق کیا ہے؟ اگر دیکھ رہا ہے بعینہ ہی کعبے کی طرف رخ ہونا چاہیے، اور اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو کعبے کی سمت ہونا چاہیے اس کا رخ. مطلب یہ اس کے جو چہرہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی حصہ کعبے کی سمت میں پڑ جائے. جیسے ناک کی سیدھے تو سیدھے میں ہے تبھی آئے گا، اور یہ حصہ ہے اگر تھوڑا سا ادھر بھی ہوگا تو یہ حصہ ایسا کر کے جائے گا تو یہ بھی کیچ کر لے. تو معلوم یہ ہوا جو خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے بعینہ ہی قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، تب نماز درست ہوگی. اگر منحرف ہو گیا، بدل گیا تو نماز نہیں ہوگی. لیکن جیسے ہم یہاں ہندوستان میں رہنے والے ہیں تو ہم سمت کر لیں خانہ کعبہ کی طرف، اگر تھوڑا سا فرق ہو بھی جاتا ہے، آپ نے رخ کیا، آپ سیدھی سیدھ ملاتے ہوئے لے جاؤ کعبے تک جاؤ، ہو سکتا ہے 10 کلومیٹر ادھر نکلو کعبہ تک پہنچتے یا 20 کلومیٹر آپ اس طرف نکل جاؤ، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن سمت کعبہ کو آپ نے رخ کر لیا تو آپ کی نماز ہوگی. تو یہ فرق ہے دور رہنے والوں کے لیے. اس کے لیے بھی ایک حد فقہاء کرام نے لکھی ہے جو ریاضی کے اعتبار سے بڑا سخت معاملہ اور مسئلہ ہے. فرماتے 45 ڈگری تک ہے، اس کے اندر ہیں تو آپ کا رخ ہو گیا، اس سے آپ زیادہ پھر جاتے ہیں تو پھر آپ سمت کعبہ کی طرف نہیں مانے جائیں گے. بہرحال تو وہی مسئلہ بیان کیا، جو خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے عین کعبہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، جسے نظر نہیں آ رہا ہے وہ سمت کعبہ اور جہت کعبہ کی طرف رخ کرے.
واستقبال القبلہ، اور قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ بھی نماز کے لیے شرط ہے۔ فللمکی المشاہد، فللمکی تو مکہ میں رہنے والا، المشاہد جو خانہ کعبہ کا مشاہدہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو مکہ میں خانہ کعبہ کا جو مشاہدہ کر رہا ہے، جسے نظر آ رہا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ فرض اصابت عینہا، فرض ہو اس کے لیے فرض ہے، اس کا فرض ہے اصابت و پہنچنا، عینہا ای عین الکعبہ، عین کعبہ کو پہنچنا فرض ہے، یعنی بعینہ ہی کعبہ کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے۔ فرض ہو اصابت و عینہا، تو عین کعبہ کی طرف رخ ہونا فرض ہے۔ ولغیر المشاہد، اور غیر مشاہد کے لیے جسے خانہ کعبہ براہ راست نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ جہتھا، کعبے کی جہت ہے، کعبے کی طرف رخ کر لے۔ ولو بمکہ تھا، اگرچہ وہ مکہ میں ہی ہو، ہوٹل میں ہو، گھر میں ہو، کعبہ اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی طرف اپنی جہت، اپنا رخ کر لے۔ علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق یہی صحیح ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور تحقیق یہ ہے کہ عین قبلہ کی طرف ہونا جو ہے نا مشاہد کے لیے، جو دیکھ رہا ہے، تو فرماتے ہیں نہ فرض ہے نہ واجب، بلکہ مستحب کہ عین قبلہ کی طرف رخ پہنچے۔ والوقت، اور نماز کی ایک شرط کیا ہے؟ وقت کے اندر نماز ادا کی جائے گی تو ہوگی، اور وقت سے پہلے ادا کر لی تو نہیں ہوگی۔ والوقت، اور وقت کا ہونا، واعتقاد دخولہ، اور وقت کے داخل ہونے کا اعتقاد، یعنی یہ بھی آپ کا عقیدہ ہو، آپ کے دل میں یہ ہو کہ وقت اس نماز کا ہو چکا ہے، اور اگر یہ شک ہے کہ نماز کا وقت ظہر کا ابھی پتہ نہیں شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور وضو کر کے نیت باندھ کے نماز پڑھ لی، تو جب ابھی وقت نماز کا ہوا ہی نہیں ہے، آپ کو یقین ہی نہیں ہے، ابھی شک ہے، پتہ نہیں شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور شک کی وجہ سے کوئی وقت داخل نہیں مانا جائے گا۔ تو اگر شک تھا کہ نماز کا وقت داخل ہوا ہے یا نہیں، اور پھر بھی نماز پڑھ لی، اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وقت داخل ہو گیا تھا، تب بھی نماز نہیں ہوگی، چونکہ اسے تو معلوم ہے ابھی وقت داخل ہی نہیں ہوا ہے، اور پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسے ہی انسان بے وضو تھا، انسان یہ تو وقت سے ہٹ کر مسئلہ ہے، بے وضو تھا، اسے معلوم میں بے وضو اور نماز پڑھ لی اس نے، پھر بھی بعد میں پتہ لگا ارے میں تو باوضو تھا، تو نماز ہوگی نہیں ہوگی، اس نے اپنے گمان میں اپنے اعتبار سے تو بے وضو نماز پڑھی ہے، نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جب تک وقت کے داخل ہونے کا اعتقاد نہ ہو، یقین نہ ہو کہ وقت ہو چکا ہے، اس سے پہلے اگر نماز پڑھ لے تو نماز اگرچہ وقت داخل ہو چکا ہو تب بھی نماز نہیں ہوگی، وہی بتایا۔ واعتقاد دخولہ، اور وقت کے داخل ہونے کا اعتقاد ہونا، آپ کو یقین ہو کہ وقت ہو چکا ہے۔ والنیت، اور نیت، نماز کے صحیح ہونے کے لیے نیت بھی شرط ہے۔ نیت، اصل نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، اور دل کا جو ارادہ ہے، دل کے اندر نیت ہونا چاہیے، اس کا ادنا درجہ فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کم از کم اس پوزیشن میں نیت ہو کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ میاں کون سی نماز پڑھ رہے ہو، تو وہ فوراً بتا دے فجر کی پڑھ رہا ہوں، ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں، اور اگر پوچھا کون سی پڑھ رہا ہو تو سوچے میں عصر کی پڑھ رہا ہوں۔ اگر اس طرح سوچنے کے بعد بتائے تو گویا کہ نیت حاضر نہیں ہے دل میں بھی، لہذا نماز نہیں ہوگی۔ ادنا درجہ یہ جب پوچھا جائے کون سی نماز پڑھ رہے تو وہ فوراً بتا دے۔ وَالتَّحْرِیمَةُ بِلَا فَاصِلٍ، اور بغیر فاصلے کے تحریمہ کہنا، یعنی نیت کرنا، نیت کے بعد بغیر فاصلے کے تحریمہ کہنا، ایسا نہ ہو نیت کر لی اب پھر باتیں کر رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے ساتھی کھڑے ہوتے ہیں نا، نیت ہوگی پھر تو ایک باتیں کر لی، پھر سوچ چلو اب باندھ لیتے ہیں، نیت کرنے کے بعد دو چار باتیں کی اور پھر نیت باندھی، تو یہ نیت نہیں ہوئی، نیت نہیں ہوگی۔ ہاں یا تو دل میں پھر سے حاضر ہونا چاہیے نیت، تب ہوگی۔ تو بغیر فاصلے کے نیت کے بعد تحریمہ باندھی جائے، وَالتَّحْرِیمَةُ بِلَا فَاصِلٍ، اور بغیر فاصلے کے تحریمہ باندھنا۔ ہاں اس بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نیت کرنے کے بعد بغیر فاصلے کے تحریمہ باندھنا ہے، یعنی دونوں کے درمیان ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو منافی نماز ہو، جو نماز کے منافی ہو،
ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے. جیسے باتیں کرنا نماز کے منافی ہے، کھانا کھانا، چاکلیٹ کھانا یہ نماز کے منافی ہے، پانی پینا نماز کے منافی ہے. تو کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے. فقہاء کرام نے فرمایا ہاں اگر نماز کے لیے چلا، نیت پہلے سے ہی کر لی 2-1 صف اور آگے 2-1 صفوں کے بعد کھڑا ہونا ہے، وہاں جگہ ہے تو نماز کے لیے چلنا یہ منافی ہے، نماز نہیں ہے. یا نیت پہلے ہی کر لی اور اسے معلوم ہوا کہ وضو نہیں ہے، وضو کرنے لگا وہیں بالکل مسجد میں جماعت کے قریب ہی وضو خانہ ہے، وضو کرنے لگا تو وضو کرنا بھی منافی ہے، نماز نہیں ہے. والتحریمۃ بلا فاصلہ، اور بغیر کسی فاصلے کے تحریمہ باندھنا. والاتیان بالتحریمۃ قائما قبل الحناء للرکوع، اور رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے کھڑے ہونے کی حالت میں تحریمہ کو کہنا. والاتیان اور لانا بالتحریمہ، تحریمہ کو یعنی تکبیر تحریمہ کہنا قائماً کھڑے ہونے کی حالت میں، قبل انحنائہ جھکنے سے پہلے، للرکوع رکوع کے لیے، رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے کھڑے ہونے کی حالت میں تحریمہ کہنا. ایسے تو جب عام طور سے جاتے ہیں وقت ہوتا ہے امام صاحب نیت باندھتے ہیں، آپ بھی نیت باندھتے ہیں، کھڑے ہو کر ہی باندھتے ہیں. لیکن یہ وہاں مسئلہ صاف ہوگا کلیئر. آپ مسجد میں پہنچے تو امام صاحب نے تکبیر کہی، رکوع میں چلے گا اللہ اکبر، اب آپ تیزی کے ساتھ گئے، ٹھیک ہے، تو آپ پہنچ کر تکبیر تحریمہ کم سے کم کانوں تک ہاتھ اگر نہ بھی لے جائیں تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر زبان سے نہ بھی کہہ پائیں، اگر وقت اتنا کم ہے کہ زبان سے نیت کریں گے تو وہ اٹھ جائیں گے، رکعت چلی جائے گی. دل میں آپ کے ارادہ ہو گیا، یہی نیت ہے، دل کا پختہ ارادہ نیت ہے. آپ ظہر کی پڑھنے گئے تو دل میں نیت ہے، تو آپ کم سے کم تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کھڑے کھڑے کریں، تکبیر تحریمہ کم سے کم. اور اگر کسی نے ایسے کہا، گیا جلدی صف میں پہنچا اور بولا اللہ اکبر، یعنی تکبیر تحریمہ ادھر کہہ رہا اور ادھر رکوع میں جا رہا ہے، تو فرمایا اللہ اکبر مکمل ہونے سے پہلے پہلے اگر اتنا جھک گیا ہے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ رہے ہیں تو یہ تکبیر تحریمہ نہیں مانی جائے گی، یہ تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی، لہذا اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. بلکہ کھڑے کھڑے وہ تکبیر تحریمہ کہے. اور کھڑے ہونے کا درجہ کیا ہے؟ بالکل سیدھا کھڑا ہو یا جھکا ہو تو اتنا ہو کہ وہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک اس کے ہاتھ نہ پہنچے، تب یہ قیام ہی مانا جائے گا. اس پوزیشن میں تکبیر تحریمہ کہنا چاہیے، یہی مسئلہ. دیکھیں والاتیان بالتحریمۃ قائما قبل الحناء للرکوع، اور رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہنا، یہ بھی نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. وعدم تاخیر نیت عن التحریمہ، اور تحریمہ سے تکبیر تحریمہ سے نیت کو مؤخر نہ کرنا، اور تکبیر تحریمہ سے نیت کو مؤخر نہ تکبیر تحریمہ سے نیت کو مؤخر نہ کرنا. یعنی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ تکبیر تحریمہ پہلے کہہ لیں پھر نیت کریں، کیونکہ تکبیر تحریمہ سے فارغ ہوتے ہی نماز شروع ہو گئی. جی ٹھیک ہے، اب نیت کریں گے تو گویا کہ نماز پہلے شروع ہو چکی، نیت تھی نہیں. تحریمہ سے فارغ ہوتے ہی نماز شروع ہو گئی. اب جب نماز شروع ہوئی تو نیت ہے کیا؟ تو نیت بعد میں کریں گے، یہ نماز بھی نہیں ہوگی. لہذا نیت تکبیر تحریمہ سے مؤخر نہ ہو بلکہ پہلے نیت ہو پھر تکبیر تحریمہ ہو. آسان بات ہے. وعدم و تاخیر نیت یعنی تحریمہ، اور نیت کا تکبیر تحریمہ سے مؤخر نہ ہونا. والنطق بالتحریمۃ بحیث یسمع نفسہ علی الاصح، والنطق بالتحریمہ، اور تکبیر تحریمہ کہنا بحیث اس طرح یسمع نفسہ کہ خود کو سنا سکے، علی الاصح اصح قول کے مطابق. یعنی تکبیر تحریمہ کم از کم اتنی آواز سے کہے، اس طرح کہے کم از کم خود سن سکے، اگر کوئی شور و غل نہ ہو. اگر کوئی شور و غل، اگر آواز ہو رہی ہے یا فین چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنی زور سے کہتا ہے، سن سکتا تھا لیکن شور کی وجہ سے اسے آواز نہیں آئی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شور نہیں ہے تو کم از کم اتنی زور سے کہے کہ خود سن سکے. چونکہ جہاں بھی قرات کا حکم ہے تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ خود سن سکے. ایسے ہی جیسے سجدہ تلاوت ہے، سجدہ تلاوت ہوتا ہے، آیت سجدہ ہے، آپ نے اس کو پڑھا، ایسے پڑھا دیکھ کے، اور اس قدر آپ کی آواز نہیں ہوئی کہ آپ خود بھی سن سکیں، تو آپ پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کوئی طلاق دے، اتنی دھیرے بولے کہ خود بھی نہیں سن سکے، طلاق نہیں پڑے گی. غلام کو آزاد کرے تو غلام آزاد. جہاں بھی کچھ کہنا یا قرات کرنا مقرر کیا گیا ہے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اگر کوئی شور و غل نہ ہو تو خود سن سکے.
لہٰذا اگر کسی نے ایسی تکبیر تحریمہ کہی، خود بھی نہیں سن پائے اور چلا گیا رکوع میں، تو تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وَالنُّطْقُ بِالتَّحْرِيمَةِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ عَلَى الْأَصَحِّ، اور تکبیر تحریمہ کو اس طرح کہے کہ خود کو سنا سکے، یعنی کم از کم خود سن سکے اصح قول کے مطابق۔ وَنِيَّةُ الْمُتَابَعَةِ لِلْمُقْتَدِي، اور مقتدی کا امام کی اتباع کی نیت کرنا، مقتدی نماز کی نیت کرے اور امام کی اتباع کی پیروی کی بھی نیت کرے کہ پیچھے اس امام کے۔ وَنِيَّةُ الْمُتَابَعَةِ لِلْمُقْتَدِي، اور مقتدی کے لیے متابعت کی نیت کرنا، پیروی کی نیت کرنا، اتباع کی نیت کرنا، یہ بھی نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ وَتَعْيِينُ الْفَرْضِ، اور فرض کو متعین کرنا، فرض کو یہ متعین کرے کہ فرض نماز پڑھ رہا ہے یا واجب پڑھ رہا ہے، یہ بھی متعین کرے کہ یہ 2 پڑھ رہا ہے یا 4 پڑھ رہا ہے، اور مطلق نیت کر نیت کہ میں 4 رکعت نماز پڑھنے کے واسطے اللہ 4 رکعت نماز پڑھنی، بس نہ فرض بولا، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل، تو نماز نہیں ہوگی۔ فرض پڑھ رہا ہے تو اس کو متعین کرے کہ فرض پڑھ رہا ہے، اگر زبان سے متعین نہیں تو کم از کم دل میں متعین ہونا چاہیے۔ وتعیین الفرض، اور فرض کو متعین کرنا، وتعیین الواجب، اور واجب کو متعین کرنا، اس کے دل میں کم از کم متعین ہونا چاہیے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ ولا یشترط التعیین فی النفل، نفل اور نفل میں تعیین کی شرط نہیں ہے۔ نفل نماز جو ہے یہ مطلق نیت سے بھی ہو جاتی ہے، چاہے نفل نماز ہو یا سنت نماز ہو، اس میں سب شامل ہیں، فرض و واجب کو چھوڑ کر سب شامل ہیں، سنت مؤکدہ بھی شامل ہیں، یہ مطلق نیت سے بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں بھی فقہاء کرام نے فرمایا احتیاط یہ ہے کہ اس میں بھی نیت کر لے، اگر تراویح پڑھ رہا ہے تو یا تو نماز تراویح کی نیت کرے، یا قیام اللیل کی نیت کرے، یا سنت وقت کی نیت کرے، تو احتیاط اس میں ہے کہ یہاں بھی متعین کر لے، چونکہ بعض فقہاء کرام نے یہ کہا ہے کہ یہاں بھی تعیین کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو اس سے بچنے کے لیے فقہاء کرام نے فرمایا احتیاط یہ ہے کہ سنتوں میں بھی وہ تعیین کر لے۔